جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہندوستان اور اس کی لابی کی بے پناہ محنت کے باوجود آج پاکستان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی محنت اور دوست ممالک کے تعاون کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل WS Thoughts۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے FATF کیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، FATF میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے فوائد کون کون سے ہیں۔ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس G7 جن میں UK، USA، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، جاپان اور فرانس شامل تھے، ان کی جانب سے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے 1980 میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا جسے FATF یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کہتے ہیں۔ اس کے قیام کا مقصد دنیا میں پیسوں کی نقل و حمل خاص طور پر ڈرگ منی کو روکنا تھا، لیکن 9/11 کے بعد G7 نے دہشت گردی میں استعمال ہونے والی رقم کو روکنے کے لیے اس کے بنیادی مقاصد میں ٹیرر فائنینسنگ کو بھی شامل کر دیا۔ تو تب سے اب تک اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں، ایک منی لانڈرنگ کو روکنا اور دوسرا دہشت گردی میں استعمال ہونے والی رقم کو روکنا۔ FATF میں دنیا کے 37 طاقتور ممالک شامل ہیں جو کہ چھوٹے ممالک کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والی رقم کو روکنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں اور پھر ان کو چیک کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ میں کسی ملک کو بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور گرے لسٹ ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے جس میں ملک کو یہ دی جاتی ہے کہ آپ کا ملک کبھی بھی بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کی بنیاد پر دنیا میں مختلف اداروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک کو لون دینا چاہیے یا نہیں، وہاں انویسٹمنٹ کرنے سے آپ کے پیسے کن ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ 2012 میں پاکستان کو پہلی دفعہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ 2015 میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا، لیکن 2018 میں FATF نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کر لیا اور اب تک پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً $40 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے لیے گرے لسٹ سے نکلنا کتنا ضروری تھا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کی فہرست میں ان ممالک کو شامل کرتا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ FATF کی جانب سے پاکستان کا نام بار بار گرے لسٹ میں شامل کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو سرمایہ کاری، برآمدات، کاروبار اور حکومتی اخراجات کی کمی کی مد میں اربوں ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ گرے لسٹ میں رہنے والے ممالک کے ساتھ لین دین کرنے سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور سرمایہ کار ہچکچاتے ہیں۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ملک کی اقتصادی سمت اور عالمی سطح پر ساکھ دونوں بہتر ہو سکیں گی۔ FATF کی سفارشات پر پاکستان نے کس حد تک عمل کیا؟ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے پاکستان نے نہ صرف قوانین بنائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ عدم تنظیموں کے اثاثے منجم کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے وابستہ افراد کی سرگرمیاں روکنے کے لیے بھی نمایاں اقدامات کیے گئے۔ مطلوب افراد کی نہ صرف گرفتاریاں کی گئیں بلکہ ان کو سزائیں بھی دلوائی گئیں۔ پاکستان پارلیمان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق متعدد قوانین کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ حکومت نے FATF پر قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہی اقدامات کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے قریب ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کی جانب پہلا قدم ہوگا تو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی طاقت بنائے گا، کیونکہ لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔